بھائی نے سوال کیا ہے، آپ اولیاء اللہ کو اگر مانتے ہیں تو ماہر اور جو الگ الگ جگہ ہے وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کوئی یہ تو بتا دے کہ اولیاء کو ماننے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی درگاہ بنائی جائے اور اس پر جایا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ درگاہ بنانے کی دلیل کیا ہے؟ کسی صحابی کی درگاہ اللہ کے نبی نے بنائی نہیں اور ہم یہاں درگاہ بنا رہے ہیں، تو درگاہ بنانے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں کے اوپر تعمیر سے منع کیا ہے، لہذا درگاہ بنانا ہی نہیں ہے. رہا یہ کہ قبرستان جانا، تو قبرستان جانا بھی عبرت کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں تمہیں قبروں کی زیارت منع کرتا تھا، لہذا تم قبروں کی زیارت کو اب جاؤ. زیارت کو چنے لے کے نہیں بلکہ قبروں پہ جاؤ. زیارت کرنا کہتے ہیں ملنے کے لیے جانا یا وہاں جانا، تو قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں فإنها تذکرکم الآخرہ وتزہدکم فی الدنیا، قبریں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے تمہارا دل دور کرتی ہیں. تو قبرستان جانا اس وجہ سے ہے، ہم اس وجہ سے جاتے ہیں. لیکن آج درگاہوں کا حال آپ دیکھیں، اتنی رونق اور میوزک اور لوگ دس کے وہاں پہ آ رہے ہیں، اتنی خوشبوئیں اور سب اتنا بڑا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے کیا آخرت یاد آئے گی آدمی کو؟ تو ہم یہیں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں. خبردار، وفات سے کتنے دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ 5 دن پہلے. خبردار، تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے. خبردار، تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا. میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان. تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے. تم ایسا عمل نہ کرنا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امت محمد کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی نیک اور صالح کی قبر پہ مسجد نہ بنانا. اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منع کر دیا. لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے. ادھر پیر مرتا ہے، بابا مرتا ہے. یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پہ بناتے تھے. یہ نقطہ بھی یاد رکھنا. یہود و نصارہ کس کی قبر پہ بناتے تھے؟ انبیاء کی. اور ہم کس کی قبر پہ بناتے ہیں؟ کوڑے شاہ، کوڑے شاہ، کاما والی سرکار، تتر شاہ، بٹیر شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر لسوڑی شاہ، پیر پھسوڑی شاہ، پیر دڑکی والی سرکار. دڑکی سمجھتے ہو نا؟ وہ اکثر اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا. پہلے دڑکی لگوائی، پیچھے سے فیر مار دیا. میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ. میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا؟ یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجتے تھے اور انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے. یہ قوم ایسے شرک میں گری. لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، ایبٹ آباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے، کہیں توتے شاہ کا دربار ہے، کہیں لسوڑی شاہ کا ہے، کہیں پھسوڑی شاہ کا ہے، کہیں دڑکی سرکار ہے، کہیں پیر چوپ شاہ ہے، کہیں پیر اٹ شاہ ہے. کیا ہم درگاہوں پہ جانا چاہیے؟ اگر گئے تو وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو بزرگان دین سے جس نے کافی دین کے لیے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں؟ وہاں گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ان لوگوں نے جو مدفون ہوتے ہیں بہت سارے دین کے لیے کام کیے ہوں گے، قربانیاں دی ہوں گی، تو اس میں ہمارا کیا رول، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی قبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے.
ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہیں ہیں۔ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے؟ ہم جانتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا، اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی؟ ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیے، یہ حقیقتیں ہیں۔ ایمان اصل ہے، یاد رکھیے، نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے، نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے، اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے۔ بہرحال تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خبروں پہ جانا کیسا ہے؟ تو حدیث میں دیکھیے مقصد بتایا گیا، خبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا، ٹھیک۔ اور حدیث میں واضح لفظ ہے، خبروں پر جایا کرو، خبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے، مقبروں کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں دو چیزیں، قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودے اور گڑھے میں ڈالے اور مٹی ڈال دے، یہ ہوئی قبر۔ اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتی ہے، ٹھیک، کبھی اصل کبھی ڈپلیکیٹ، کبھی نیچے انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر بنائی جاتی ہے، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر۔ اس کے بعد اس پر مینار بنتے ہیں، گنبدیں بنتے ہیں اور بہترین عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ تو حدیث میں کہاں جانے کا ذکر ہے؟ خبروں پر۔ کیوں؟ آخرت یاد آئے، تم مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کیا کرو، یہ مقصد کے تحت خبروں پہ جانے کی ذات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا بھائی نے کہ درگاہوں پر جانا کیسا ہے، تو درگاہوں پر جانا جائز نہیں ہے، خبروں پر جانا جائز، کیونکہ درگاہ مقبرہ ہوتی ہے، حکم خبر پہ جانے کا ہے۔ اب آپ بولیں گے کیوں؟ وہ بھی تو خبر ہے۔ اب میں دونوں کا فرق، مقبرے اور خبر کا، قبرستان کا اور مقبروں کا فرق بتاتا ہوں آپ کو۔ خبر کا فرق اور مقبرے کا فرق کیا ہے؟ خبر وہ جگہ ہے جہاں جانا ہم عام طور سے پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آدمی پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ دنیا سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے کہ اتنا مالدار تھا، اتنا خوبصورت تھا، کیا اثر و رسوخ تھا، کیا پاور، کیا دبدبہ اور کیا صلاحیتیں تھی، چلا گیا، مر گیا تو لوگوں نے لا کے دفنا ہے، دنیا میں سب کے کام آتا، آج دفنا دی۔ اور خبر کے حال تو دیکھو، کبھی خبر اندر چلی جا رہی ہے، یا کیڑے مکوڑے جانور نظر آ رہے ہیں، سوکھی پڑی ہے اگر گرمی کے دن ہے، بارش ہو رہی تو بھیگ جا رہی ہے، کبھی جانوروں نے ڈیرا ڈال دیے، سانپ بچھو رہتے سوراخ کر کے، کبھی جانور اوپر بیٹھے ہیں، تو وحشت طاری ہوتی ہے آدمی کو، دنیا سے نفرت اس میں وہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اور انسان دین سے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، افسوسناک حال ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں بھی ہنستے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ بالکل مردہ دلوں کی علامت ہو چکی ہے۔ قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے، لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ہنستے ہیں، جو عبرت کا مقام ہے دنیا۔ یہ ایک چیز ہوئی، یہ ہے قبر، ہے نا، اور یہی حالت ہوتی سب کی۔ خبر پہ جانے کے آنے کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے، دنیا سے اس کو ایک دم بیزارگی سے اظہار ہوتا ہے، اور ایک طرح سے اس پہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے، یہ ہے خبر۔ اب مقبرہ جانے کو ہمارا دل چاہتا ہے، اس کے لیے پلاننگز بنائی جاتی ہے، اس کے لیے دوستوں رشتہ داروں میں کال کی جاتی ہے، چل رہے گا مقبرہ جانے کا، اپنے کو نئے نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، گاڑیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ٹھنڈا میٹھا کھارا پتلا گاڑھا وہ بھی ہونا نا، سوکھا قیمہ نہیں ہونا، اس میں فلاں ہونا، تیل زیادہ ڈالو اس میں، پپڑ سالن روٹی تیار کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ وہاں سج اور دھج کے لوگ جاتے ہیں۔ خبروں پہ جانے کے بعد انسان کو آخرت یاد نہیں آتی، ان مقبروں کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے۔ یہ دیکھو کتنا زبردست ہے نا، اپن گھر ایسا بنائیں گے اپنا، وہ فلاں دیکھو کیا کالم ہے اس کا، اپنا کالم فلاں کریں گے، کیا بناتے تھے یار پرانی بلڈنگیں، وہ ہوتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد دنیا یاد آتی ہے۔ جب آپ ان مقبروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں، عبرت نہیں نظر آتی، خوشبوئیں آتی ہیں جن سے آپ کا دل ان کی طرف رغبت پاتا ہے، اور جا کر دل بولتا ہے وہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر، ہے نا۔ پھر وہاں مختلف قسم کے مخمل ہے، مختلف قسم کی چادریں ہیں، مختلف پھول ہے، مختلف ہمہ اقسام کی قیمتی چیزیں ہیں، سونے کے انڈے لٹکے ہوئے، شتر مرغ کے انڈے لٹکے ہوئے، چاندی کا جھومر لٹکا ہوا ہے، سونے کا فلاں لٹکا ہوا ہے، چاندی کا دروازہ ہے، کہیں زمین میں سے چاندیاں نکل رہی ہے، کہیں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، کہیں فلاں نے یہ چادر بھیجی ہوئی تو اتنے کروڑ کی ہے، فلاں ہوا ہے، وہاں دنیا یاد آتی ہے۔ اس کے بعد وہاں مرد اور عورتیں ساتھ مل کر جاتے ہیں، قبرستان کہاں جاتے کوئی انسان، ہے نا۔ پھر وہاں جو ہے رنگینیاں دنیا کی نظر آتی ہے، وہاں کبھی کبھار گانے بجانے بھی ہوتے ہیں نا، گانے، کوئی ہارمونیم بجاتے بیٹھا ہوا وہاں ایک آدھ، ہے نا، لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں اس کے سر پہ دستی باندھ کے، تو کوئی کبھی ڈھول تاشے کر رہا ہے نا، اور کبھی جو ہے ناچ گانے بھی ہوتے ہیں،
صرف میوزک تک بات ختم نہیں ہوتی، ناچ گانے ہوتے ہیں، کبھی عورتیں ناچتی ہیں، کبھی ہجڑے ناچتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال وہاں حجرے ہوتے ہیں جن میں جا کر انسان کا دل بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں انسان رہنا چاہتا ہے. یہاں خبر کو دیکھ کر انسان کا دل اچاٹ ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے لوگ جاتا ہے. تو شریعت میں جو حکم ہے وہ خبروں کی زیارت کا ہے، مقبروں کی زیارت کا نہیں. یاد رکھیے یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب آپ کہیں گے وہ نیک انسان جس کو لوگوں نے مقبرہ بنا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے چونکہ وہ مقبرہ ہے، عبرت کی جگہ نہیں ہے، اور اصلی خبر چونکہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے تو یہ مقبرے والے اتنے شانے ہوتے ہیں اصلی خبر کو نیچے رکھتے کبھی بھی. جتنی خبریں آپ کو ملیں گی ان کا ریئل خبر نہیں ہوتی، اوپر جو ہوتی ہے، اوپر جو ہوتی ہے خبر ریئل نہیں ہوتی. کبھی بھی دیکھیے کوئی بھی درگاہ پہ آپ پوچھیے راستہ کہاں ہے نیچے جانے کا، تو بولتے یہ دن کھلتا ہو نیچے ہے، نیچے رہتی مٹی کی خبر، اس پر بناتے ایک آستانہ، اس کے اوپر ایک ڈپلیکیٹ خبر. آپ جتنے بھی چادریں چڑھا رہے ہیں یہ جو بیچارے اتنا عقیدت سے کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل خبر پہ تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ نیچے ہوتی ہے. درگاہ اوپر بنتی ہے، کبھی بھی یاد رکھیے فرسٹ فلور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کے اوپر بناتے ہیں. تو وہاں دنیا یاد آتی ہے آپ کو، آخرت یاد نہیں آتی. تو اب ایسے نیک لوگ جن کی خبروں پہ لوگوں نے آستانے بنا دی اور خبریں بنا دی، مقبرے بنا دیے، تو یاد رکھیے ہم کو کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے اس تک جانا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود، یہاں سے بیٹھ کر ہم جو ہے صحابہ پہ جو ہے دعائیں، یہاں سے بیٹھ کر تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر اور مجاہدین پر اور دیگر لوگوں پر یہیں سے بیٹھے بیٹھے بھیج سکتے. چونکہ اگر میں اس مقبرے پر گیا جہاں لوگ شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں تو میں کس کس کو بتاؤں گا میں شرک بدعت کرنے نہیں آؤں گا. ہاں پھر آپ کی شخصیت واضح ہونے ایک الگ چیز ہے، شخصیت آپ کی واضح ہے کہ توحید پرست آدمی ہے. اب یہاں ہے تو کچھ تو بھی نیا کانڈ ہونے والا درگاہ پہ، لوگ سب فیلڈنگ جما دیتے آس پاس کہ یار یہ زیارت کو نہیں آیا، ٹھیک، کچھ تو بھی لا کے بتانا آئے ہوں گے، ہاں ایسا شرک ہوتا ہے، ایسی بدعت ہوتی، سمجھ رہے آپ، تو الگ. لیکن آپ کی شخصیت واضح نہیں تو کس کس کو آپ بولیں گے نہیں میں زیارت کو نہیں آیا تھا، فلاں آیا تھا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. تو دعا پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی اس سے نزدیکی پاس جانا ضروری نہیں، دور سے آپ بھیج دیں دعا، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور وہ انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گا. لیکن بہرحال خبروں پہ آپ جائیے افضل ہے، مقبروں کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی. کسی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کسی نے ایک سوال کیا کہ درگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور اتنا یقین کرتے ہیں، اس پر آپ کیا بولیں گے؟ دور دور سے تک خاص یہاں جاتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتی اور دیکھتی ہوں کہ سعودی عرب میں بھی تعویذ وغیرہ ممنوع ہیں. اچھا بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، دو ہے شاید، کہ کچھ لوگ ہیں جو درگاہ سے بڑا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ درگاہوں پر جاتے ہیں، حتیٰ کہ دور دور سے آتے اور جاتے ہیں. یاد رکھ لیجیے اب یہ میں نے جیسا کہا کہ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہے، ہم نے ان سے بہت سے شرکیہ چیزیں اور جو ہے بدعتیں سیکھ لی، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی خبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس سے بہترین مقبرے تیار کرتے ہیں، ان مقبروں پر جا کر پھر منت مرادیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں اور اس سے شرک کرتے ہیں اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. ٹھیک. اب لیکن بہرحال ایک طریقہ بن چکا ہے. کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ دیکھیے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا میں یہاں بولنے کھڑا نہیں ہوں. کیا بات صحیح میں نے آپ بتا دیا، جو گزر چکے جانے دیجیے، ہم زندہ ہیں، ہم کو اس پر عمل کرنا. تو لوگ بولتے ہیں ہمارے بڑے گزرے، ان کا کیا، ان کا جانے دو، وہ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے آخر انہوں نے توبہ کر لی اللہ سے. لیکن ابھی مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، ہم جو زندہ ہے، جو گزر چکے جانے دی، ہم کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے. تو لہٰذا یہ عمل کہیں بھی درست نہیں. رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ مقبروں پہ نہیں، درگاہوں پہ جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ قبروں پر جانے کی اجازت دی. قبر کو دیکھ کر عبرت یاد آتی ہے، مقبروں کو دیکھ کر، درگاہوں کو دیکھ کے عبرت کہاں یاد آتی ہے؟ آتی ہے کسی کو؟ جو کچھ حدیث میں الفاظ ہے وہ قبر ہے. قبر کو دیکھیے آپ، مٹی ہے، اس پہ جانور ہے، کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں، آپ بولتے کیا مالدار تھا، لیکن دیکھو دفنا ہوا ہے. عبرت مقبروں میں عبرت کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے قبرستان جانے کا واقعہ اور ایک درگاہ جانے کا واقعہ موازنہ کر لیجیے، سمجھ میں آ جائیں گے بات. رسول اللہ نے اجازت دی خبروں پر جانے کی، وہ مقبرے نہیں خبریں ہیں، اور وہ بھی مردوں کو جانا چاہیے، یہاں عورتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اکثر. تو بہرحال دیکھیے اب آپ کو ایک قبرستان جانا، کیسے جاتے ہیں آپ؟ عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں، دل میں آپ اپنے آپ سے پریشان ہوتے ہیں، دنیا سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے، اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس معاملے میں آسانی کر، خبر ہے نا، یہ ہے نا. اب دیکھیے آپ درگاہ پر جا رہے ہیں، درگاہ پر جانے سے پہلے عورتیں ایک دوسرے کو فون کرتی، چل رہے کیا؟ قبرستان بھی کرتے ہی کبھی، تو تمہیں عبرت نہیں ہے، دنیا اور رنگینیاں ہیں، چل رہے کیا؟ ہم بھی جا رہے، ٹھیک ہے ہم بھی آ رہے. تو تم گیلا لو ہم سوکھا بناتے، مطلب تم کچھ تو بھی گیلا سالن بنا ہم سوکھا. قبرستان میں کوئی کھانا کھاتا ہے کبھی؟
ठीक है, फिर वहां से निकल कर तुम कौन सा कपड़े पहन रहे, हम कौन से पहन रहे? क्या कोई कब्रिस्तान में नए नए कपड़े पहनकर जाता है? कभी नए नए लिबास पहने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले इमारतों की तारीफ, दरवाजों की तारीफ, जो कि सोने और चांदी के बने हुए हो, गुम्बदों की तारीफ, और अंडे शुतुरमुर्ग के लटके हैं और सोने की चांदी की चेनें हैं, बड़े बड़े खूबसूरत गल्ले, खुशबू की बिल्कुल एकदम हर जगह वो है, मोर के पर, कीमती कीमती आलात, अच्छी अच्छी चादरें मखमल के, ये इसने 1 लाख का फला ला के डाला उसने, पूरी दुनिया याद आ रही, उधर से औरतें खड़ी, इधर से मर्द खड़े हैं, सब दुनिया है, सब दुनिया, कोई आखिरत याद नहीं आती। और उस पर तो हद, फिर एक मखसूस दिन होता है, हारमोनियम भी चालू, हिजड़े भी बैठे हुए हैं, तालियां भी बज रही है और वाहवाही भी हो रही है और पैसे भी दी जा रहे हैं। अपनी खबर में बाप की जाके कोई करता ही, हारमोनियम बजाता है उसके सामने बैठकर। तो ये खबरें दुनिया याद दिला रही है आजकल, जबकि खबर पे जाना चाहिए जो आखिरत याद दिलाए। ये मकबरे दुनिया याद दिलाती है और इंसान दुनिया में तस्वीर करता है, काश मेरा मकबरा भी ऐसी बने। कोई अपनी खबर देख के बोलेगा मेरी खबर ऐसी बने? तो हमको जो इजाजत है सिर्फ खबरों पर जाने की, मर्दों को मकबरों पर जाने की और दरगाहों पर इजाजत शरीयत नहीं दी, इसलिए कि खबर पर जाने से इबरत हासिल होती है, मकबरों पर दुनिया याद आती है। आगे उन्होंने सवाल किया कि दरगाहों पर जो उर्स होते हैं इसके बारे में बताइए। बहरहाल मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं दरगाहों पर जो उर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं क्या बताऊँ उसके ताल्लुक से आपको। आप अगर तारीख़ चाहते हैं कि कब कौन सा कहाँ होता है तो बहरहाल जंतरियों में होती है, उसकी तारीख़ आप पता कर सकते हैं। बहरहाल अगर ये सवाल ये कि ये इसकी हकीकत क्या है, ये क्या होता है, तो याद रखिए उर्स का माना फ़ारसी ज़बान में शादी होता है। उरूसा को मुबारकबादियात पेपर के अंदर शादी होती है। अब सवाल ये आता है किसी के इंतकाल या पैदाइश के दिन उर्स क्यों मनाया जाता है, शादी क्यों मनाई जाती है? तो ये उनसे पूछिए जो लोग मनाते हैं, जिसके पहले संदल भी होता है, साचक भी होती है ना, सब कुछ करते हैं ना, एक दिन संदल जा रहा, तो ये तो उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं। जबकि बहुत सी बात उन वली अल्लाह के ताल्लुक से इनका अकीदा होता है, उन्होंने ज़िंदगी में शादी नहीं की तक़वे की वजह से, और उनकी शादियाँ मनाते हैं बाद में उर्स के नाम से। उर्स कहते हैं शादी को, किसी से पूछ लीजिए फारसी उर्दू जानने वाले, शादी कहते हैं उर्स। अब वो क्यों शादी मनाते हैं वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता हूँ, या क्या अकीदा इसके पीछे मैं नहीं जानता हूँ। अगर उर्स से मुराद यह है किसी के पैदाइश के दिन मनाना, पैदाइश के दिन मनाना, तो बहरहाल शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं। खुद रसूलुल्लाह की पैदाइश कभी सहाबा ने 110 हिजरी में आखिरी सहाबी का इंतकाल हो कभी नहीं मनाई, चारों इमाम में से किसी इमाम ने इसको नहीं मनाया, ताबईन तबे ताबईन से ये चीज़ साबित नहीं, तो लिहाजा किसी और कबात की उम्मतियों का बर्थडे मनाना, मीलाद मनाना, सालगिरह मनाना दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा उसी शक्ल में उर्स और फिर उस पर जिस किस्म के खुराफात और बिदात उसमें हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। खुद आप कहते हैं वो वली ने फलां किया, ज़िंदगी मुश्किल में गुजारी, चंद टुकड़ों पर उनकी ज़िंदगी गुजरती थी, चंद चीज़ें खाकर जीते थे, और उन्हीं के नाम से उर्स होकर लोग मुर्ग मुसल्लम चूर रहे हैं। अगर कोई किसी खबर पर जाए तो कहते हैं रमज़ान में मत जाइए, वो अंदर इबादत करते हैं ना, ठीक कहते हैं लोग। मेरा ये सवाल है, अगर वो रमज़ान में इबादत करते हैं तो तुम 10-10, 20-20 दिन ढोल बजाते हो उर्स के नाम पर, तब तकलीफ नहीं होती है उनको? तवाइफे और अंडियाँ और हिजड़ों को लाकर तालियां बजाते हो खबरों पर, तब तकलीफ नहीं होती है उनको? सीधी सी बात है, देख लीजिए, यही सब होता है। थिएटर लगती है पीछे, इधर उर्स चला, उधर थिएटर में बैठे हुए सब, इधर झूले में कोई बैठा, टिकट कोई और खरीद के देता है उनका, ये होता है वहाँ। ये हकीकत इन चीज़ों की, यही सब है, यही असलियत है उसकी। और इससे ज़्यादा क्या जानना है, बहरहाल उन लोगों से पूछिए जो वाकई में इसको देखते हैं। ये सिर्फ इनकम का एक सोर्स लोगों ने बनाया है, इस उम्मत के असलाफ के जो है मुर्दों या उनकी हड्डियों के ऊपर कमाने का एक इन्होंने जरिया बनाया। बहरहाल ये दुरुस्त नहीं, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उर्स नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कोई इससे बड़ा वली दुनिया में नहीं गुजरा जिसका उर्स मनाया जाए फिर, ठीक है बहरहाल। तो यही बहरहाल इसकी धनबाद के झरिया के होरलाडी में हर साल हजरत चिमनी शाह बाबा की याद में उर्स का आयोजन होता है। इस मौके पर काफी तादाद में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। होरलाडी में किन्नर समाज भी प्रत्येक वर्ष बाबा की याद में उर्स मनाते हैं और नाचने गाने के साथ चादर चढ़ाते हैं। इस बार भी किन्नर समाज के लोगों ने चादर पोशी की और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर खुशी का इजहार किया। जो दूर दराज से जो भी आए चिमनी बाबा सबको माने अच्छा रखे, उसके पीछे हम लोग को रख, हम लोग तो जाते जनता से खुशी है ना, उनके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं कि बने हुए ठीक है, लेकिन देश को अच्छा से रखे चलाए, उनके लिए धन्यवाद भी हम लोग दे रहे हैं। चिमनी बाबा से दुआ करें कि अच्छे जैसे बने उस तरह से फिर चलाएं अच्छे।
जी, नरेंद्र मोदी को लाया, परिवर्तन लाए, देश में परिवर्तन सुधार लाए। जब हमारा में सुधार सरकार ने लाए तो हम भी लाए। नरेंद्र मोदी से हम लोग मांगते हैं हमारा किन्नर समाज का डेवलपमेंट का बोर्ड बनाइए, और जो और राजनीतिक हो जिसमें राजनीतिक कोई हिस्सा नहीं। ब्रिटिश जमाने से ही हुरलाडी में बीसीसीएल कोलियरी के पास हजरत चिमनी शाह बाबा की दरगाह है। पिछले 150 सालों से पहली चादर बीसीसीएल मैनेजमेंट की ओर से ही चढ़ाई जाती है। झरिया के अधिकतर इलाकों में भूमिगत आग फैली हुई है, लेकिन ये बाबा का करिश्मा है कि मजार के पास आग आकर रुक जाती है। ये सालाना उस कौमी एकता की भी अनूठी मिसाल है। औलिया के पास, एक खानकाह के पास, एक ऋषि के पास इंसान और ईमान की जरूरत है, कौम की जरूरत नहीं है। हर साल की तरह, और ये पूरी झारखंड में एक कौमी एकता का ऐसा मेला है जहाँ हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग आते हैं यहाँ पर। कि आज भी चिमनी चालू है जिसमें जो है कम से कम 2 बॉयलर में 20 टन कोयले का आग जा रहा है, लेकिन नीचे ठंडा ऊपर गर्म है। ये सबसे बड़ी करामात। अगर गर्म होता तो ये प्लास्टिक पेंट जो है वो करकरा के नीचे गिर जाता है। इतनी आग की मजाल नहीं है जो मेरे चिमनी शाह बाबा को छू ले। धनबाद के झरिया हुरलाडी स्थित चिमनी शाह बाबा का दरगाह का महत्व देश भर में फैला हुआ है। वैसे तो यहाँ सभी वर्गों के लोग आते हैं और कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ किन्नर समाज विशेष रूप से सालाना उर्स में भाग लेने के लिए आते हैं। आलम यह है कि आज भी यहाँ लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हैं और दुआ मांगते हैं, और जो भी यहाँ दिल से दुआएं मांगता है उसकी दुआ पूरी भी होती है। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि इस बार उन लोगों ने दिल से मांगा था कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उनकी मुरादें भी पूरी हुई। कैमरामैन संतोष के साथ अभिषेक कुमार, ETV न्यूज, धनबाद। Sufism binds Hindus and Muslims in Gorakhpur. Gorakhpur is situated in the eastern part of Uttar Pradesh. The city, named after the medieval saint Gorakshanath, has been home to many saints of different communities. It is today known for religious tolerance and harmony between different communities that live here. The annual Urs, or death anniversary of Hazrat Sayyid Salar Masood Ghaji Rahmatullah, exemplifies the spirit of communal harmony. It reflects good relations between Hindu and Muslim devotees who come to the mausoleum to pay obeisance to the Sufi saint in large numbers from across India. सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियाँ का जो ये मेला लगता है, ये 1008वां उर्स मेला है, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से तथा नगर व जनपद के कोने कोने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बिना भेदभाव आपकी चौखट पर खड़े होकर के सब लोग एक साथ मिलके सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की जियारत की और अपनी मन्नतों को मांगा। The Sufi shrine presents a picture of religious amity with Muslims along with Hindus of the area making arrangements for the Urs. यहाँ 2-3 साल से हम आ रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। बाबा के प्रति श्रद्धा है हम लोगों का। यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। हम सब परिवार आते हैं और बराबर आते हैं, और यहाँ जो लोगों के अंदर भावनाएं देखी जाती हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई जात पात का ये नहीं है, और सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये
بابا سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہے۔ اس عرس میں ہندو مسلمان سبھی لوگ آ کر کے مناتے ہیں، اور یہ تہوار ایک طرح سے ہندو اور مسلمانوں کے بھائی چارگی کا پرتیک ہے، مثال ہے۔ The message of harmony comes out loud and clear from this shrine, and it simply reaffirms the fact that amity between different communities has been a way of life in India since ages, and it will continue to strengthen the social fabric in times to come as well. लाखों दिलों की धड़कन कटरीना कैफ गुरुवार को पहुंची ख्वाजा की नगरी अजमेर। कटरीना बेहद गुपचुप तरीके से अजमेर शरीफ पहुंची, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कटरीना की सच्चाई सार्वजनिक हो ही गई। दरअसल कटरीना ने प्रशंसकों की नजर से खुद को बचाने के लिए सफेद रंग का बोरखा पहन रखा था। वो इस लिबास में ज़ायरीन की नजरों से तो बच गई, लेकिन कैमरे की नजर से खुद को नहीं बचा पाई। इससे पहले कटरीना ने पवित्र आस्ताने शरीफ पर मखमली चादर चढ़ाकर अपनी हालिया रिलीज होने जा रही फिल्म धूम 3 की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। ये तस्वीरें कटरीना कैफ की हम आपको दिखा रहे हैं। कटरीना कैफ सफेद बुर्के में यहाँ पर पहुंची और उन्होंने चादर तो चढ़ाई, साथ ही साथ फूलों की टोकरी भी अर्पित की और अपने लिए दुआएं भी मांगी। कटरीना की महत्वाकांक्षी फिल्म धूम 3 अब से कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, और हर बार की तरह कटरीना इस बार भी अपनी आने वाली फिल्म के लिए दुआएं मांगने ख्वाजा के दर पर पहुंची थी। सफेद रंग के बुर्के में कटरीना कैफ जियारत के लिए पहुंची। अपनी हर रिलीज होने वाली फिल्म के पहले इसी तरीके से जियारत करती हैं कटरीना कैफ। हालांकि सफेद बुर्के में उन्होंने ज़ायरीनों की नजर से तो खुद को बचा लिया, लेकिन हमारे कैमरे की नजर से कटरीना खुद को नहीं बचा पाई। Sufism binds Hindus and Muslims in Gorakhpur. Gorakhpur is situated in the eastern part of Uttar Pradesh. The city, named after the medieval saint Gorakshanath, has been home to many saints of different communities. It is today known for religious tolerance and harmony between different communities that live here. The annual Urs, or death anniversary of Hazrat Shayyad Salar Masood Ghaji Rahmatullah, exemplifies the spirit of communal harmony. It reflects good relations between Hindu and Muslim devotees who come to the mausoleum to pay obeisance to the Sufi saint in large numbers from across India. सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियाँ का जो ये मेला लगता है, ये 1008वां उर्स मेला है, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से तथा नगर व जनपद के कोने कोने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बिना भेदभाव आपकी चौखट पर खड़े होकर के सब लोग एक साथ मिल के सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की जियारत की और अपनी मन्नतों को मांगा। The Sufi shrine presents a picture of religious amity with Muslims along with Hindus of the area making arrangements for the Urs. यहाँ 2-3 साल से हम आ रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का एक मिसाल है।
बाबा का एक बाबा के प्रति श्रद्धा है हम लोगों का। यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। हम सपरिवार आते हैं और बराबर आते हैं, और यहाँ जो लोगों के अंदर भावनाएं देखी जाती हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई जात पात का ये नहीं है, और सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये बाबा सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है। इस उर्स में हिंदू मुसलमान सभी लोग आकर के मनाते हैं, और ये त्यौहार एक तरह से हिंदू और मुसलमानों के भाईचारगी का प्रतीक है, मिसाल है। The message of harmony comes out loud and clear from this shrine, and it simply reaffirms the fact that amity between different communities has been a way of life in India since ages, and it will continue to strengthen the social fabric in times to come as well.
बंगाली वैसे चाहेंगे वो सब करके बिना से खावा डालते तो क्या वो नए था भाई की बात पर अटैक कर रहा है और उसके चाहने वाले मानने वाले क्यों करते हो उसके बारे में अगर मान ऐसे माहौल में फेंकता गैर मुस्लिम की फरियाद कुछ मुसलमानों के नाम। एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं, एक ही दरबार पे सर आप भी धरते नहीं, अपनी सिजदा गाह देवी का अगर स्थान है, आपके सिजदों का मरकज भी तो कब्रिस्तान है। अपने देवताओं की गिनती हम अगर रखते नहीं, आप भी मुश्किल कुशाओं को तो गिन सकते नहीं। जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है, जितने मुर्दे उतने सिजदे आपका दस्तूर है। अपने देवी देवताओं को है अगर कुछ इख्तियार, आपके वलियों की ताकत का नहीं है कुछ शुमार। वक्त मुश्किल है अगर, नाराए जय बजरंग बली, आपको देखा लगाते नाराए या हैदर अली। लेता है अवतार प्रभु अपना घर हर देश में, आपने समझा खुदा को मुस्तफा के भेस में। जिस तरह हम हैं बजाते मंदिरों में घंटियां, जिस तरह है हम बजाते मंदिरों में घंटियां, तुरबतों पे आपको देखा बजाते तालियां। हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियां, आप भी कब्रों पे गाते झूम झूम कर कव्वालियां। हम चढ़ाते हैं बुतों पर दूध या पानी की धार, आपको देखा चढ़ाते मुर्ग चादर शानदार। बुत की पूजा हम करें हमको मिले नारे सकर, आप पूजे कब्र को क्यों कर मिले जन्नत में घर। आप मुशरिक हम भी मुशरिक, मामला जब साफ है
آپ مشرک ہم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہے، مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہے، آپ سنگے نقش پا پوجے تو نیکو نام ہے، کتنا ملتا جلتا میرا آپ سے ایمان ہے، آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ بے ایمان ہے، شرکیہ اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم، پھر انہی اعمال کر کے کیسے رہے مسلم جو تم، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت جی آپ بھی۔ حضرات ان اشعار کو غور سے سماعت کیجیے، اور اگر آپ اس دعوت سے متفق ہیں تو براہ کرم اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ تلاش کیجیے۔ واٹس ایپ آپ کے لیے حاضر ہے تاکہ آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ہم سے اس طرح کے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجیے 00966 504 686317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی محمد عاقل، جدہ۔